جو پہلی حیثیت ہمارے لیے سب سے اہم اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، وہ ان کی اس بڑی شاعری کے حوالے سے ہے کہ وہ ہمیں انسان کے بنیادی سوالات سے روبرو کرتے ہیں اور اس کا اس اسلوب میں جواب دیتے ہیں جو دل کو چھو لیتا ہے، جو اس نے اظہار اعلیٰ ترین سطحوں پر اپنا اظہار پاتا ہے۔ دوسری ان کی حیثیت جو اس نئی ہوا کے چلنے سے جو نیا تناظر آیا تھا، جس نے عالم اسلام کو پہلے بھی اپنی جگہ میں لے رکھا تھا، کرسی کو بھی لے رکھا تھا، سر سید کے زمانے سے بہت اٹھتے ہوئے سنگین سوالات ہمارے زمانے میں اٹھتے ہوئے تھے، بنیادی طور پہ ماڈرنٹی سے اس پورے پیراڈائم سے کیسے نفرت لازمہ ہونا ہے، اس کا جواب کیسے دیا جائے گا۔ اس کی تحت میں بہت سے اور سوالات ہیں، سائنس ریلیجن کی کانفلکٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ علامہ اس کے جواب کے لیے دوسری حیثیت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کیا ایک فلسفی کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ اور اپنی دیگر فلسفیانہ نثری تحریروں کے ذریعے آپ کے لیے نہ صرف تعبیر دین دوبارہ کرتا ہے، بلکہ آپ کو اس پورے فکری تناظر کا تجزیہ کر کے اس کے دفاع کرنے اور ماڈرنٹی کے ساتھ تخلیقی سطح پر معاملہ کرنے کے لیے ہتھیار اور وسائل بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دونوں جہاد میں کام کرتے ہیں، ایک وہ جو اس ویسٹرن پیراڈائم ماڈرنٹی کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے کریٹو انگیجمنٹ کی صورت میں تخلیقی ان کا رویہ ہے، جواب دینے کا رویہ ہے، تجزیے کا رویہ ہے، اور دوسرا اپنے گھر کی اصلاح کے لیے ہمارے ہاں زوال کے عمل سے جو چیزیں یا تو غلط کا شکار ہو چکی ہیں یا انہیں کسی وجہ سے دبایا جا رہا ہے، مثلاً اجتہاد کا معاملہ، اپنے گھر کی اصلاح کے لیے معاملات اور اس پوری فکری تناظر کو درست کرنے کے لیے۔ اور تیسری ان کی حیثیت جو ہمارے سامنے آتی ہے، جو کسی حد تک تاریخ کا حصہ ہو چکی ہے، وہ ہے کہ اس لمحہ تاریخ میں ملت اسلامیہ ہند کو جو سب سے سنگین سماجی اور سیاسی سوال درپیش تھا، کمیونل پرابلم، کہ ہم یہاں تین قوتیں تھی، ہندو اکثریت ہے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اقلیت ہے، اور بھی اقلیتیں، اور ایک تیسری طاقت ان پر حکمران ہے۔ تیسری طاقت کو اب جانا ہے، اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ طے ہو گیا کہ جائے گی، لیکن اس کے جانے کے بعد ہمارا پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا؟ سمپلی اتنی سی بات کی، یہ کمیونل پرابلم پہ آپ بہت دانشوری اور بہت تقریریں سنیں گے، میں سب کچھ پڑھنے کے بعد اتنا ہی خلاصہ نکال سکا ہوں کہ اصل مسئلہ صرف اتنا تھا کہ تین طاقتیں ہیں، ایک کو چلے جانا ہے، وہ ہم پر حاکم ہے، باقی دو جو ہے اس کے جانے کے بعد آپس میں کیا کریں گے۔ ایک رائے یہ تھی کہ ہندوستان میں کھول کے ایک ہی کلیت ہے اور اس کا ایک ہی وکیل ہے، ہم اس جانے والے کو جانے دو، ہم آپس میں خود معاملہ کر لیں گے، اس سے اپنے حقوق ہم طلب کر لیتے ہیں، آپ کی وکالت بھی ہم خود کر لیں گے۔ دوسری رائے یہ کہتی ہے کہ نہیں صاحب، نیدر انڈیا از اے مونولیتھک ہول، اٹس اے پلورلسٹک سوسائٹی، یہاں بہت سی اقلیتیں ہیں اور وہ اقلیتیں بھی اکثریتوں جتنی بڑی بڑی ہیں، اور انہوں نے آپ کو جو پچھلے 5 سال میں بھگتا ہے، ہم اب آپ پر اعتماد نہیں کر سکتے، آپ کو اپنا وکیل نہیں بنا سکتے، ہمیں آؤٹ گوئنگ پاور سے اپنی پاور شیئرنگ بعد کی اس کا معاملہ خود کرنا ہوگا، ہم اپنے وکیل خود بنیں گے۔ اس معاملے کو علامہ نے حل کرنے کے لیے آپ کو عملی تجاویز بھی دی، علمی تجاویز بھی دی، قائدین کو قائل بھی کیا، اور بلاخر وہ پاکستان کی تشکیل پر منتج ہوا۔ اس میں یہ حیثیت تو وہ اب تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن ہم یہ غلطی کرتے چلے آئے ہیں، غلطی یہ کرتے آئے ہیں، اور وہ میری نسل اور مجھ سے پہلے کی نسل کی جب تک اس کی ذمہ دار ہے کہ فار دا سیک آف نیشنل ڈسکورس ہم اس ایک علامہ کی حیثیت کو، جس کا تعلق مصور پاکستان، تعبیر پاکستان، تشکیل پاکستان سے تھا، اس کو علامہ کا پل بنا کر اپنے بچوں کو دکھاتے رہے۔ یہ سارا علامہ اقبال نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ بن گیا، اس کے لیے میرے لیے بہت اہمیت ہے۔ میں مجھ سے باہر جاتا ہوں تو میرے سامنے نوجوان آپ کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے دادا جان، ابا جان، تایا جان نے یہ بتایا ہے کہ اقبال مصور پاکستان سے، ٹھیک ہے، میں اس کو احترام قبول کر لیتا ہوں، بٹ ہاؤ ڈو آئی ریلیٹ ٹو ہم؟ اس لیے کہ آئی ایم بورن امیریکن، میری پہلی آئیڈینٹی امریکی ہے یا برٹش ہے یا نارویجین ہے یا ڈنمارکی ہے، میں مسلمان ہوں، میں اسلام سے مخلص رہنا چاہتا ہوں، لیکن ان دو آئیڈینٹیز اقبال کے پاس کیا ان مسائل ہیں جن پہ میں آج گھرا ہوا ہوں، کیا ان کے بارے میں کہنے کے لیے کچھ سامانی بات مجھ سے بھی ہے؟ آپ کو آئی ریلیٹ ہو؟ میرے علم کے 10 قسم کے مسائل ہیں، جینڈر ایشوز ہے، اکنامک ڈسپیرٹی ہے، ریلیجس پلورلٹی ہے، انٹالرنس ہے، بہت ساری چیزیں، ایکولوجیکل پرابلم ہے، گلوبل وارمنگ ہے، اس پہ اقبال کچھ کہتے ہیں بابا جی میرے لیے؟ اگر ہم اقبال کی شناخت، ان کی ڈیفینیشن، ان کا بیان اور ان کا تعارف صرف اس ایک حوالے سے کراتے چلے جائیں گے اور ان کو عالمی فکر کی تاریخ میں جو حیثیت ان کی حکیمانہ شاعری کی وجہ سے اور ان کی فلسفیانہ تحریروں کی وجہ سے
سب کو ہو چکی ہے غیر متغیر طور پہ، اس کو تعارف کی بنیاد نہیں بنائیں گے تو پھر ہم اس نئی نسل کو کھو دیں گے اپنی، اور بڑی حد تک ہم کھو چکے ہیں۔ عرض کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ نے اس نئی ہوا کے پیش نظر ایک ہمیں پوری نئی تعبیر فراہم کی، ہماری تہذیب، ہماری سوچ کی، ہمارے تہذیبی رویوں کی، ہمارے علمی تناظر کی اور ہمارے دینی تعبیرات۔ اس کی بنیاد انہوں نے ایک جانب اپنی حکیمانہ شاعری سے رکھی اور دوسری طرف فلسفیانہ تحریرات، اور ان میں ہمیں ان بنیادی سوالوں سے روبرو کیا جو ہمیشہ رہنے والے سوال ہیں، ان کے حوالے سے ان کی معنویت ان کی زندگی میں بھی تھی، اس کے بعد بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے۔ میری جناب سرور لکھپتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہال میں موجود ہیں وہ آ کے چلاتا ہے۔ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم آئے دریا سے ہی ہے گوہر کی سیرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نظر کے آ رہی۔ خواتین حضرات، میرے اگلے مقرر کا تعلق صحافت سے ہے اور ٹیلی ویژن سے ہے۔ ہمیشہ مختلف پروگراموں میں وہ تند و تیز سوالات پوچھ کر نہ ہی صرف ہماری مملکت کی آزادی کا دفاع کرتے ہیں بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون پاکستان کے حق میں ہے اور کون پاکستان کے خلاف۔ جناب سجاد میر صاحب۔